بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے تمام ویورز، آپ سب کو میرے چینل 1 اور 11 میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے انڈین میکرل اور بانگڑا۔ یہ شاید آپ نے پہلے نام نہ سنا ہو، بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، اور نام سننے کے علاوہ اس کی طاقت کے بارے میں بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کھائی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، لیکن اس کے اندر کتنا خزانہ ہے وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، اور یہ کون شوق سے کھاتا ہے، کس مخلوق کو یہ پسند ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتہ۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کروں گی، اور ساتھ میں یہ ایک ایسی فش ہے جو ایک غریب بھی بآسانی کھا سکتا ہے، اللہ کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور صرف 3 مہینے یہ آتی ہے، اور 3 مہینے آپ اگر اس کو کھائیں تو پورے سال آپ کے اندر وہ غذائیت اندر آپ کے جسم میں موجود ہوگی، اور آپ کو کسی اور چیز کی اتنی ضرورت نہیں، اس کی کمی نہیں ہوگی جن اہم نیوٹرنٹس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت ہی زیادہ انفارمیشن ہونے والی ہے، کیونکہ اگر آپ نے نہیں دیکھا پورا تو اور یہ سیزن چلا گیا تو پھر گرمی کے سیزن میں تو یہ آتی نہیں ہے، صرف 3 مہینے کے لیے آتی ہے، مطلب سردی کے موسم میں ہی صرف یہ پائی جاتی ہے۔ اس کے اب جیسے ہی گرمی شروع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ ہوتی فش جو ہے سردیوں کے موسم کے لیے، کیونکہ گرم تاثیر ہے، اس لیے اس کو سردیوں میں ہی کھانا چاہیے، گرمیوں میں نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہم بانگڑا یعنی کہ انڈین میکرل یعنی انڈیا میں پائی جاتی ہے، اور یہ ویسٹ پیسیفک اوشنز میں پائی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی جو ہے پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو کراچی ہے وہاں پہ بھی، اور یہ گوادر کے اندر خاص طور پہ بڑی یہ آتی ہیں۔ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی ہوتی ہے، ایک درمیانی، اور ایک بڑی ہوتی ہے۔ بڑی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی، وہ بھی چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ عام جو فشز جو بڑی فشز آتی ہیں جیسے سرمئی، سلمن وغیرہ، لیکن یہ جو ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ چھوٹی میں سے بھی ان کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک درمیانی آتی ہے، ایک بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور ایک تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ گوادر میں بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، بہت اچھی آتی ہے گوادر کے اندر، اور کراچی میں بھی بہت اچھے اس میں پائی جاتی ہے، لیکن ان گوادر کی زیادہ مشہور ہے۔ تو وہ آپ نے سنا ہوگا گوادر جو بلوچستان کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر سمندر ہے، وہاں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، اور وہاں سے نکلتی بھی ہے، جو یعنی وہاں کے عام لوگ جو ہے کھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت صحت مند بھی ہیں۔ ان کے چہرے پہ دیکھیں آپ، جو ہے کبھی ان کے نظر کمزور نہیں ہوتی، کبھی وہ تھکاوٹ ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کی خوراک اچھی ہے۔ اور کراچی میں بھی بہت سارے جو ہے غریب طبقہ جو ہے کھاتا ہے، امیر بھی کھاتے ہوں گے لیکن بہت کم کھاتے ہیں، لیکن غریب جو ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کو کوئی ایسی جو ہے کمزوری بھی نہیں ہوتی اگر جو کھاتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے فائدے کے بارے میں، اس لیے اس کو مطلب ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے کہ بس کھا لیا شوقیت، لیکن شوق کے علاوہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور جو آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بآسانی آپ کو مل سکتا ہے، بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ پروٹین بھی اس میں ہے، جیسے وائٹامن، بہت اچھے وائٹامنس بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو اگر کوئی ایک غریب جو حیثیت نہیں رکھتا ایک بڑی فش لینے کے لیے، تو اس کے لیے تو میں کہتی ہوں یہ قدرت کا اہم خزانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بہت کچھ پیدا کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے فائدے کے بارے میں۔ تو شکل پہ نہ جائیں،
قد پہ نہ جائیں، یعنی کہ یہ نہ دیکھیں کہ کتنے چھوٹی ہے، یہ کیا فائدہ دے گی. یقین جانیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور اس کو جس کا جو ہے نا بی پی بہت زیادہ لو رہتا ہے، اس کو نمکیات کی کمی رہتی ہے، اس کے لیے تو میں کہتی ہوں بہت ہی اعلیٰ چیز ہے یہ. اس کو کھانے کے بعد آپ کو انرجیٹک محسوس ہوگا، بالکل بھی آپ کو جو ہے نا کمزوری محسوس نہیں ہوگی. اور جس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، تو یعنی کہ بچے ہیں ان کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے، تو ان کو بھی کھلائیں، ان کا جسم گرم رہے گا. اور یقین کریں اس کو سویٹر پہننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خاص طور پہ سردی کے موسم میں. اور بڑا ہی اچھا موسم ہے اس میں، تو میں کہتی ہوں کھانا چاہیے. اور اگر جو ہے اس کو بنانے کا مطلب کانٹے تو سب میں ہے، لیکن اگر کانٹے نہ لگیں اس کے لیے آپ کو کڑک فرائی کرنا پڑے گا آپ کو. جس سے کیا ہے کہ آپ کو کانٹے زیادہ محسوس نہیں ہوں گے. لوگ سالن میں بھی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، اور کباب کٹلیٹس وغیرہ بھی بنا کے کھاتے ہیں ایسے. ویسے یہ فرائی میں سب سے بیسٹ ہے، فرائی کر کے اس کو آپ کی مرضی ہے چاٹ مسالہ وغیرہ لگا کے کھائیں، بڑی زبردست ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے نیوٹرینٹس کے بارے میں بتاؤں تو یہ نیوٹرینٹس اچھا، اس سے پہلے کہ یہ نہ صرف انسان پسند کرتے ہیں بلکہ یہ مخلوق کی بھی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں. وہ بھی بہت شوق سے یہ فش کھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ آتی ہے بہت شارٹ عرصے کے لیے، تو یہ ان کی بھی ایک اہم غذا ہے. اور اس کے بعد نیوٹرینٹس کا آپ کو بتاؤں تو اس میں بہت رچ مقدار میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈس پائے جاتے ہیں، سیلینیم یہ پائے جاتے ہیں. اور یہ دونوں جو ہے کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے بہت اچھے، یعنی دل کے لیے بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ اس میں پروٹین بھی ہے، اور ہڈیوں کے لیے تو کیلشیم، فاسفورس، وٹامن ڈی یہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں B12 بھی پایا جاتا ہے، وٹامن سی بھی ہے اس کے اندر، اور آئرن بھی ہے، کوپر بھی ہے، فیٹ بھی ہے. اور جو ہے انرجیز کو اگر آپ 100 گرامز لیتے ہیں نا تو 305 کلو کیلوریز آپ کو ملتی ہیں. تو یعنی کہ قدرت کا کتنا اچھا خزانہ اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کے لیے تو میں کہتی ہوں بہت ہی اچھی ہے. اگر آپ بچوں کو کھلائیں تو ان کی بھی ہڈیاں مضبوط رہیں گی اور بڑوں کی بھی. تو ماشاء اللہ سے اگر اس کو دیکھا جائے، اگر ٹاپ 5 فشز کے اندر یہ 2 نمبر پہ آتی ہے. تو انڈیا میں تو یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی یہ کھائی جاتی ہے. خاص طور پہ گوادر میں بلوچ لوگ جو ہے نا وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو، اور اس کو کھانا بھی چاہیے. کیونکہ یہ میں تو کہتی ہوں غریب کے لیے ایک یہ نہ کہیں کہ وہ نہیں کھا سکتا، ناشکری نہ کرے، بلکہ کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نا بہت زیادہ طاقت والی ہوتی ہے. تو ہمیں اگر حیثیت نہیں ہے بڑی لینے کی، تو یہ نا کہ ہمیں اللہ نے دیا نہیں ناشکری کرے، لیکن شکر ادا کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اب بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. تو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ تو ہے بھی بہت زیادہ، انسان کو جو ہے ہمارے جسم کے اندر یہ نہیں بنتا، تو ہمیں یہ ایکسٹرنلی یوز کرنا پڑے گا، ہمیں اس مطلب لینا پڑتا ہے. اور یہ فش کے اندر تو بہت ہی اچھی مقدار میں ہوتا ہے. اور فش اگر بڑی نہیں تو چھوٹی ہی صحیح، اور اس میں تو بہت ہی ایک اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے. تو میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اور جس کو انفارم نہیں ہے انفارمیشن پرووائڈ کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. اور یہ 200-300 کلو کے اندر آپ کو مل جائے گی. اگر زیادہ سے زیادہ ہوا تو 400 تک چلی جائے گی، لیکن 200 سے 300 کے اندر یہ 1 کلو ملتا ہے. اس کا بڑا ہی آسانی سے آپ لیں، اس کو فرائی کریں، زیادہ آئل بھی یوز نہیں ہوتا ہے، اور اس کو مزے سے کھائیں، بچوں کو کھلائیں، بڑوں کو کھلائیں. اور سردی کے موسم میں انجوائے بھی کریں، اور جو ہے سردی بھی نہیں لگے گی آپ کو، اور طاقت بھی ملے گی، اور پورے سال جو ہے آپ کو یہ نیوٹرینٹس جو ہے وہ آپ کو مل چکے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ اور کھانا پینا چھوڑ دیا بعد میں، نہیں، لیکن یہ کہ آپ کے جسم کے اندر ایک اچھی مقدار میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ چلا جائے گا، اور پروٹین ہوگی، اور اس کے علاوہ آئرن بھی ہوگا، اور انرجی بھی آپ کو ملے گی، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. دیکھیے ہڈیوں کے لیے نا کیلشیم، فاسفورس اور وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تینوں اس کے اندر موجود ہے.
اور خون بننے کے لیے آئرن ہے، اس کے علاوہ آپ کے کارڈیو واسکولر سسٹم کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے، سیلینیم ہے، اس کے علاوہ جسم کے مسلس کو پروٹین چاہیے وہ بھی ہے۔ تو ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز میں کتنے طاقت رکھی ہے۔ تو میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ ضرور کھائیں اور بچوں کو کھلائیں، اور اگر وہ جو ہے آپ کو طریقہ نہیں معلوم کیسے اس کو کرتے ہیں یا کیسے اس کی اسمیل، ویسے تو اسمیل اس میں ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے آپ نمک لگا کے رکھ دیں اور پھر اس کو فرائی کریں، اس کو دھو کے اچھے نمک لگائیں، پہلے اس کو دھو کے پھر اچھے سے 2-3 پانی میں اس کو پھر جو ہے آپ اگر جو ہے فرائی کر لیں۔ اگر آپ جو ہے وہاں سے لیتے ہیں اس کو آپ بولے کٹنگ کر کے اچھی طرح سے اس کو گند اس کا نکال کے آپ کو دے دے گا، اور پھر جو ہے آپ گھر میں آ کے صرف دھو کے اس کو پکائیں، کیونکہ تھوڑی سی محنت تو انسان کرتا ہی ہے اپنے صحت کے لیے، نہیں تو پھر دوائیں گولیاں یہ سب سائیڈ ایفیکٹس بھی ساتھ ساتھ دیتی ہیں۔ اس لیے میں تو کہتی ہوں قدرتی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور کھائیں، اور کانٹے جانوروں کو دیں تاکہ وہ بھی کھائیں، آپ کو دعا کریں اور اللہ کی مخلوق کا خیال کریں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوسروں کو بھی انفارمیشن پرووائڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آخر میں ہر ویڈیو میں ایک بات کہتی ہوں کہ اپنے سفید پوشوں کا، اپنے آس پاس جتنے بھی سفید پوش ہیں ان کا خیال کیجیے، جتنی حیثیت ہے 1-2 کتنے بھی لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے، لیکن ضرور دیجیے۔ اور اگر آپ پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو یا انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کے بغیر نہ جائیے گا، کیونکہ میرے چینل پہ آپ کو صرف انفارمیشن ملے گی اور کریکٹ انفارمیشن ملے گی، اور بہت سارا ایکسپیرینس جو میں خود بھی کرتی ہوں اس لیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہوتی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔